السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا سپاہی گروپ کو اور اس کے ایڈمنز کو کہ انہوں نے عقائد اہل سنت کے تعلق سے یہ پلیٹ فارم قائم کیا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح پیغام اہل سنت والجماعت کا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور تمام سنی اداروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حق کا پیغام عام فرمائے۔ ایک سوال موصول ہوا کہ بد مذہبوں کا رد ضروری کیوں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تعلیم عطا فرمائی اور قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی اور اپنے مبارک الفاظوں کے ساتھ، اپنی مبارک اداؤں کے ساتھ امت کی رہنمائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق کسی کی نہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خلق بہت عظیم ہے، جس کے تعلق سے اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی عظیم ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے خطبے میں یہ اعلان فرمانا کہ اخرج یا فلاں فإنک منافق، کھڑے ہو جاؤ اے فلاں تم منافق ہو۔ دوبارہ ارشاد فرمایا اے فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو۔ کئی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے باہر نکالا۔ بہترین اخلاق ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منافقوں کا رد فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ادا کیے جائیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اللہ کے لیے محبت یہ تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے لیے دشمنی پتہ یہ چلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے دور رہنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کی تردید کرنا، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کے تحت تفسیر طبری میں امام طبری نے، امام بغوی نے تفسیر بغوی میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، اور امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر میں، امام جلال الدین سیوطی الدر المنثور میں، اسی طرح امام طبرانی المعجم الاوسط میں اس حدیث پاک کو نقل کیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں منافقین کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 73 یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اس آیت کریمہ کے تعلق سے حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھی، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، اسی طرح مجمع الزوائد میں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر الکبیر میں، اور اسی طرح کی ایک حدیث صحیح مسلم شریف میں کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 12 منافقوں کی نشاندہی فرمائی۔ اسی طرح مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور المعجم الکبیر میں، مجمع الزوائد میں، الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی، اور امام طبرانی المعجم الاوسط میں اس حدیث پاک کو نقل کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فیکم منافقین، بے شک تمہارے درمیان منافقین ہیں۔ پھر فرمایا قم یا فلاں، فلاں کھڑے ہو جاؤ، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ،
36 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے کر ان کو باہر نکالا۔ اب اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت یعنی اللہ والوں کی محبت، مسلمانوں سے نرمی اور منافقون سے سختی کا حکم بھی ہمیں حدیث پاک یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اقوال ہی سے ملتا ہے، جس سے یہ بھی کلیئر ہو چکا کہ اخلاق صحیح معنوں میں اخلاق وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت رکھنے والوں سے نرمی اور ان سے بغض اور عداوت رکھنے والوں سے سختی، یہی صحیح اخلاق ہے۔ تو ہم قرآن کریم اور حدیث پاک کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام لے کر ان کو نکالا، پہچان کرائی، کیوں؟ تاکہ لوگ ان سے بچے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوں جو بد عقیدگی پھیلاتے ہوں، قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو مسکوٹ کرتے ہوں، لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن کریم کی آیتیں پیش کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا عام بشر کہنے والے، قرآن کریم اور حدیث طیبہ پیش کر کے یعنی مسکوٹ کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو غیب نہیں دیا، جبکہ قرآن ہی سے علم غیب مصطفیٰ اور علم غیب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ثابت ہے۔ اللہ کے کلام کو پیش کر کے یہ کہنا کہ اللہ کے اولیاء تمہاری مدد نہیں کر سکتے، حاجت روائی نہیں کر سکتے، اور آیتیں کون سی پیش کرتے ہیں جو بت اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی۔ تو جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن کریم اور حدیث طیبہ مسکوٹ کر کے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے علماء پر ضروری ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے تاکہ لوگوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ، ہمارا حشر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری تمام نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ آیا ہے جو کہ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہے۔ تو گمراہوں سے بچنے کی دعا ہم نماز میں روزانہ کرتے ہیں۔ نماز کے باہر یہ کہنا کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن کی روح سے ہٹنا ہے، قرآن کے خلاف ہونا ہے، اور حدیث کے بھی خلاف ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔